آج پاکستان کی سینٹ نے ایک مرتبہ پھر ثابت کر دیا ہے کہ یہ بہت میچور سنجیدہ ایوان ہے۔ آج اس ایوان نے ثابت کر دیا ہے کہ جہاں پاکستان کے مفادات آئیں گے، یہ ایوان اس میں اتنی فہم و فراست ہے کہ وہ اپنے ذاتی مفادات اور جماعتی جو حدود و قیود ہیں ان کو پھلانگنے کی اہلیت رکھتے ہیں اور پاکستان کے مفادات کو اولیت دیتے ہیں۔ جناب والا، آج سینٹ آف پاکستان نے ماں سوائے جے یو آئی کی ریزرویشنز آپ کے سامنے مولانا نے پیش کی ہیں، ہمیں ان کا بھی بڑا احترام ہے، اس ہاؤس نے متفقہ طور پر یہ دونوں بل پاس کیے ہیں۔ میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ ان بلوں سے ہم نے حاصل کیا کرنا ہے، یہ میں مؤدبانہ گزارش کرنا چاہوں گا محترم مولانا کی خدمت میں۔ جناب والا، آپ کے علم میں ہے کہ بھارت کافی عرصے سے پاکستان کو بلیک لسٹ میں، فیٹف کی بلیک لسٹ میں دھکیلنے کی کوشش کر رہا ہے، اور ان کے یہ مقاصد ہیں کہ پاکستان کو مالی مشکلات سے دوچار رکھے۔ خدا نہ خواستہ اگر پاکستان بلیک لسٹ میں، ہماری کوشش ہے کہ ہم بلیک لسٹ سے، گرے لسٹ سے وائٹ لسٹ میں جائیں، ان کوششوں کے آج آپ حصے دار بنے ہیں۔ میں آج بالکل حوصلہ ہونا چاہیے، میں آج پاکستان مسلم لیگ نواز، پاکستان پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی کے امیر تشریف فرما ہے اور دیگر جماعتیں جتنی تشریف فرما ہے، بشمول حکومتی بینچز اور ہماری حلیف جماعتیں جتنی یہاں تشریف فرما ہے، میں اپنے دل کی اتح گہرائیوں سے آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے آج بھارت کے عزائم کو خاک میں ملایا۔ بھارت چاہتا ہے پاکستان کو بلیک لسٹ میں دھکیلنا، اور آپ نے کہا ہمارے 100 سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں، پاکستان پر ہم متفق ہیں۔ جس طرح اسی سینٹ نے اور اسی اسمبلی نے کہا ہمارے 100 اختلافات ہو سکتے ہیں، کشمیر کے مسئلے پر ہم ایک ہیں، آج پھر اس سینٹ نے اپنی بالادستی، اپنی اہمیت، اور آپ نمائندہ ہیں، آپ وفاق کے نمائندہ ہیں، آپ پاکستان کی فیڈریشن کو اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ آپ کے آج کے فیصلے نے، اور جس خوش اسلوبی سے میں خاص طور پہ ذکر کرنا چاہوں گا، اسٹینڈنگ کمیٹی میں میرے علم میں لایا گیا ہے، سینیٹر مشاہد حسین صاحب، سینیٹر رحمان ملک صاحب بھی تشریف لے گئے تھے، سینیٹر جاوید عباسی صاحب بھی تشریف لے گئے تھے، اسپیشل انوائٹیز۔ جاوید عباسی تو چیئرمین ہے۔ اوکے، ایس چیئرمین، میں آپ کا سینیٹر صاحب، چیئرمین صاحب، آپ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، اور ان ممبران کا جو وہاں تشریف لے گئے اور جس خوش اسلوبی سے آپ نے یہ مرحلہ طے کیا، مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ پاکستان کو فائدہ ہوگا۔ حکومتیں عارضی ہیں حضور والا، ہم نے وہاں بھی بیٹھ کے دیکھا ہے، یہاں بھی بیٹھ کے دیکھا ہے، یہ دھوپ اور چھاؤں ہے، یہ حالات بدلتے رہتے ہیں، یہ نشیب و فراز سیاست میں انسان دیکھتا رہتا ہے، لیکن اسٹیٹ کے انٹرسٹ جو ہیں وہ سپریم رہتے ہیں۔ ٹوڈے the political parties of Pakistan have demonstrated maturity, and this is what a statesman has to demonstrate. کاش جے یو آئی ایف بھی اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرتی، کیونکہ آج اس بل کی مخالفت کر کے جو ہمارے جے یو آئی کے دوستوں نے ایک تاثر دیا ہے کہ ہم متفق نہیں ہیں، ابھی بھی نظر ثانی کر سکتے ہیں، کیونکہ اسمبلی میں، قومی اسمبلی میں جانا ہے۔ میں ان سے درخواست کروں گا، مؤدبانہ درخواست کروں گا، ملک کے لیے وہ دل بڑا کریں جیسے اور دوستوں نے کیا ہے۔ ایک یہ بڑی آج خوش آئند بات ہے۔ اور دوسری چیز جو میں آج کرنا چاہوں گا، جناب والا، سینٹ میں بھی کچھ پریس کانفرنس کے ذریعے بھی کچھ دوستوں کو تشویش ہوئی کہ یہ جو کلبھوشن یادیو کا جو آرڈیننس ہے، اس کے پیچھے کیا، اس کے مضمرات کیا ہیں۔
میں عرض کرنا چاہوں گا جناب والا، یہ ہاؤس جانتا ہے کہ وہ قید میں ہے، جو سزا اس کو دی گئی اس میں کوئی تخفیف نہیں ہوئی، وہ ملک چھوڑ کے نہیں گیا، اور نہ ہمارا کوئی ایسا ارادہ ہے کہ وہ راتوں رات یہاں سے فرار ہو جائے، انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا۔ اب کوئی اس کو رعایت نہیں دی گئی۔ یہ جو اقدامات اٹھائے گئے، ہم ایک رسپانسبل ملک ہے۔ ہندوستان یہ کیس لے گیا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں۔ ہندوستان کا خیال تھا کہ وہ اپنا کیس پلیڈ کرے اور اس سینٹنس کو معطل کروائے، اس کی رہائی حاصل کرے اور اس کو ہندوستان منتقل کروا لے۔ اس کو وہاں ناکامی ہوئی، اس کو وہاں شکست ہوئی، آپ کو کامیابی ہوئی، لیکن وہاں آئی سی جے نے آپ پر دو ذمہ داریاں عائد کی۔ انہوں نے کہا کہ جنیوا کنونشن کے تحت آپ کو کاؤنسلر ایکسیس اس کو دینا ہے، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ آپ نے فیئر ٹرائل اور ریکنسیڈریشن کی گنجائش بھی دینی ہے۔ یہ دو فیصلے ہیں، یہ دو اس فیصلوں کا آؤٹ کم ہے جو ہوا۔ اب پاکستان پر یہ لازم تھا کہ ہم ان پر عمل پیرا ہوں۔ ہندوستان کی خواہش کیا تھی؟ ہندوستان کی خواہش یہ تھی کہ پاکستان ہچکچاہٹ اور کوئی نہ کوئی ان کو بہانہ دے دے کہ وہ پاکستان کو دوبارہ لے جائیں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں اور ہمیں وہاں گھسیٹیں۔ اور ہماری کوشش تھی کہ ہم اپنے اقدامات کے ذریعے کمپلائنس کریں اور ہندوستان کو موقع نہ ملے۔ چنانچہ ہم نے ان کو ایکسیس دیا، ایک نہیں 2 مرتبہ ایکسیس دیا، اور ان کی خواہشات کے مطابق دیا۔ ان کے جو اعتراضات وہ اٹھاتے رہے، ہم ان اعتراضات کو بتدریج دور کرتے رہے۔ پہلے ایکسیس میں انہوں نے اعتراض اٹھایا کہ جی شیشے لگے ہوئے تھے، ماحول صحیح نہیں تھا، ٹیلی فون کے ذریعے گفتگو ہوئی۔ میں عرض کر رہا تھا کہ جو 2 ہم سے تقاضے کیے گئے، ہم نے ان تقاضوں کو نبھانے کی کوشش کی ہے اور پاکستان کو سرخرو کرنے کی کوشش کی ہے، اور ہندوستان کا جو ارادہ تھا اس کو ناکام کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب ان کو ایکسیس دیا گیا، انہوں نے پھر اس پر کہا کہ ہماری یہ تسلی کے مطابق نہیں تھا، ہم نے ان کو دوبارہ ایکسیس دیا اور ان کے ساتھ پہلے حدود و قیود طے کیے کہ دوبارہ ایکسیس جو ہم نے دینا ہے، آپ چاہتے ہیں کس قسم کا ایکسیس چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم چاہتے ہیں کہ جو شیشے ہیں یہ نہیں ہونے چاہیے، دو بدو ہماری گفتگو ہونی چاہیے۔ ہم نے کہا قبول۔ اور کیا چاہیے؟ انہوں نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ جو ریکارڈنگ آپ کرتے ہیں وہ نہ کریں تاکہ وہ کھل کے اپنی بات کر سکے، اس پر دباؤ نہ ہو، نفسیاتی دباؤ کا شکار نہ ہو۔ ہم نے کہا نہیں کرتے، ختم۔ جب انہیں پورا ماحول اور 2.5 گھنٹے کی نشست دی گئی اور وہ بات کرنا چاہ رہے تھے، ان کے اپنے جو ڈپلومیٹ 2 گئے ہوئے تھے کاؤنسلر ایکسیس کے لیے، وہ کترا رہے تھے۔ وہ انگیج کرنا چاہتا تھا اور وہ بات نہیں کرنا چاہ رہے تھے اس سے۔ کیوں؟ کہ ان کو ہدایت تھی کہ آپ نے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے پھر یہاں سے رفو چکر ہونا ہے تاکہ پھر ہمیں کوئی جواز مل جائے آئی سی جے میں جانے کا۔ تو پھر انہیں اعتراض ڈھونڈا، اور اعتراض کیا تھا کہ کیونکہ 2 سیکیورٹی اہلکار کھڑے تھے تو وہ ماحول فری نہیں تھا، گھٹن تھی۔ جب میں نے ٹیلی ویژن پہ یہ سنا، قدرتی میں رات کو دیکھ رہا تھا، میں نے اسی وقت فون کیا فورن سیکرٹری کو۔ میں نے کہا ابھی ہندوستان کے جو ہائی کمیشن ہے ان سے رابطہ کریں اور ان کو ابھی بلائیں اور ان کو نوٹ وربال دیں کہ آپ کا تیسرا اعتراض، آپ نے کہا وہ جو سیکیورٹی والے دور کھڑے تھے ہم ان کو بھی ہٹا دیتے ہیں، آئیے تیسری مرتبہ ہم آپ کو ایکسیس دینے کو تیار ہیں۔ لیکن ابھی تک انہوں نے جواب نہیں دیا۔ ہم نے ان کی پوری حجت جو ہے ہم نے تمام کی، اور فری اینڈ فیئر ٹرائل جو ہے یہ ہم نے کوئی پرسن اسپیسیفک نہیں کیا، دس از فار آل ٹائم۔ کوئی ایسی صورتحال مستقبل میں آ سکتی ہے تو پھر ہم بحیثیت ایک قوم کے اس مشکل سے 2-4 نہ ہوں۔ آخری بات، کچھ دوستوں نے کہا اس کو چھپایا گیا۔ جناب چیئرمین، اس میں چھپانے والی چیز تھی نہیں، چھپانے کی اس میں ضرورت ہی نہیں ہے۔ آئی سی جے کا آپ فیصلہ پڑھ لیں، اس میں واضح ہے کیا ان کے تقاضے کیا ہیں،
اور ایز اے رسپانسبل اسٹیٹ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں. اس میں آپ نے دیکھا کہ ایک سمری موو ہوتی ہے. سمری آج کل تو چیزیں چھپتی نہیں ہیں جناب, ابھی لکھی جاتی ہے تو سوشل میڈیا پہ اور میڈیا کے نظر ہو جاتی ہے. وہ سمری اوپن سمری تھی, کوئی چھپی ہوئی نہیں تھی. وہ کیبنٹ میں جاتی ہے, کیبنٹ میں ڈسکشن ہوتی ہے, کوئی ان کیمرہ ڈسکشن نہیں ہو رہی تھی, سب بیٹھے تھے, اس کی ڈسکشن ہوئی, اس کے مضمرات پر بحث ہوئی, اور اس کے بعد پرائم منسٹر ایڈوائز ایشو کرتے ہیں آرٹیکل 89 کے تحت پریزیڈنٹ صاحب کو آرڈیننس کے لیے, اور پریزیڈنٹ صاحب آرڈیننس کر دیتے ہیں. یہ سب ایک اوپن پروسیس تھا. اور اس کے بعد ایک گزٹ نوٹیفیکیشن ہوتا ہے, اور گزٹ نوٹیفیکیشن پبلک نالج کے لیے ہوتا ہے. تو اس میں کوئی چھپانے کی, کوئی صحیفہ راز کی بات نہیں تھی. میں معزز ممبران کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ بالکل آپ اطمینان کیجئے, کوئی اس میں ایسی چیز نہیں ہے جو انشاءاللہ پاکستان کو کسی مشکل میں لائے گی, بلکہ ہندوستان کے عزائم کو آپ نے خاک میں ملایا ہے. اور آج ان دو بلوں کو آپ نے جس انداز میں, جس خوبصورتی سے, جس خوش اسلوبی سے, جس فراخ دلی سے پاکستان کے لیے منظور کیا ہے, انشاءاللہ ہندوستان کو ایک دفعہ پھر منہ کی کھانی پڑے گی. اور انشاءاللہ ہم یہ جو ٹائم بارڈ لیجسلیشن ہے آپ نے کی ہے, ہم اس کی فوری رپورٹ کریں گے ٹو دی ایشیا پیسیفک گروپ. اور میں امید کرتا ہوں کہ ایشیا پیسیفک گروپ اس کو اینالائز کر کے پلینری جو ہونی ہے ان اکتوبر اس میں پیش کرے گی. اور اب میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے وہ سب جو مراحل تھے وہ طے کر لیے ہیں, اور کوئی جواز نہیں ٹھہرتا اب کہ پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھا جائے. میں امید کرتا ہوں کہ پاکستان کو انشاءاللہ ہم وائٹ لسٹ میں دوبارہ لے کر آئیں گے, اور اگر پاکستان وائٹ لسٹ میں آ جاتا ہے تو اس کا صحرا پوری قوم کے سر ہے, آپ کے سر ہے, اس سینٹ کے سر ہے. شکریہ. سینیٹر غفور ایدری صاحب. ایدری صاحب سر پہلے سے, پھر آپ کو رضا صاحب. اب رضا صاحب اکٹھے ہی جائیں. شکریہ جناب چیئرمین. بڑا اچھا قوم کو بلیک میل کرنے کے لیے ہندوستان جو ہمارے پڑوس